آج میں ایک بات یہ بھی بتاؤں، عجیب بات ہے کہ میں آپ کو ایک تفریح قلب کے لیے بتا رہا ہوں، اکثر ایسا میرے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ میں ٹیکسی میں بیٹھا ہوا تھا، مکہ مکرمہ کی بات ہے، باہر کہیں جا رہے تھے۔ جو بیٹھا ہوا آدمی تھا، میں تو نارمل لباس میں، اکثر سادے لباس میں، تو انہوں نے پوچھا چلاتے چلاتے، کہا کہ بھائی صاحب آپ کی شکل مفتی سلمان اظہری سے ملتی جلتی ہے۔ میں نے کہا کون ہے وہ؟ انہوں نے کہا نہیں جانتے ہو آپ کہاں سے ہو؟ ہندوستان سے ہو؟ نہیں جانتے ہو آپ؟ میں نے کہا نہیں، بتاؤ تو کون ہے؟ پھر وہ بتانے لگا، ایسے ہیں ویسے ہیں، بڑے ہیں، عالم ہیں، وہ ہیں، تعریف۔ میں نے کہا بھائی وہ تو بھڑکاؤ مولانا تو نہیں آپ بول رہے ہو؟ ان کی بات کر رہے ہو؟ وہ غصے میں آ گیا، تل ملایا، کہا توبہ کرو نہیں تو ٹیکسی سے اتر جاؤ۔ میں نے کہا بات کیا ہے؟ کہا کہ کیوں ایک عالم کی تم توہین کرتے ہو؟ آپ کیوں ایسا بولتے ہو ان کو؟ میں نے کہا وہی نا جو جیل گئے تھے ابھی۔ انہوں نے کہا ہاں گئے تو تھے۔ تو کہا پھر اسی لیے میں ڈرتا ہوں ایسے مولانا لوگوں سے۔ میں نے کہا میں ڈرتا ہوں ایسے لوگوں سے۔ تو بیچارہ ٹیکسی سائیڈ میں لگا دیا اور کہا تم اتر جاؤ بھائی، میں ایسے آدمی کو نہیں بٹھاتا، میں نہیں بٹھاتا، آپ ادھر جاؤ، آپ توہین کرتے ہو علماء کی۔ میں نے کہا چلو معاف کرو، یہ ٹاپک چھوڑ دو، دوسری بات کرو۔ پھر وہ یوٹیوب کھول کر کے دکھانے لگا، یہ دیکھو، یہ سنو، حق بات کہا ہے، ظالموں نے پکڑا ہے، فلاں فلاں ساری چیزیں بیان، خاموشی سے سنتے رہے۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو؟ کوئی لطیفہ نہیں ہے، مجھے ریئلائز ہوا، احساس ہوا۔ بعد میں اترنے سے پہلے اس نے کہا کہ بھائی ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ مولانا کی تقریر میں سنتا ہوں، میں ہوں اہل حدیث جماعت سے، لیکن یہ مولانا بریلوی مکتب فکر سے ہے، لیکن بات کرتا ہے محمد رسول اللہ کی، اور یہاں آ کر کے ہم کچھ نہیں دیکھتے، ہم تو اپنی جان بھی قربان کرتے۔ ہم اتر آئے، اس دن یہ احساس ہوا، اس نام پر اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے، ہر انسان نام محمد پر جمع ہوتا ہے، ہر مسلمان آ جاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، وہ ایک نقطہ ایسا ہے ناموس رسالت کا، جہاں پر لوگوں کے جذبات ہیں، لوگوں کی عقیدتیں ہیں۔ مجھے آج اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا ہے کہ کون کس مکتبہ فکر سے اور کیا تھا، لیکن ہم نے یہ محسوس کیا ہے، دنیا کے چپے چپے اور کونے کونے سے اگر لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے کوئی جذبہ موجود ہے تو وہ ہماری زبان کا کمال نہیں، یہ نسبت مصطفیٰ کا کمال ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کا کمال ہے۔ اسی لیے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کہا تھا، جانتے ہو جب بیت المقدس فتح ہو گیا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس جا رہے تھے، وہاں لوگ انہیں پہچانتے بھی نہیں تھے۔ ابو عبیدہ بن جراح ایک صحابی وہاں پہلے سے موجود تھے، وہاں کے عیسائیوں یہودیوں سب کو بتایا تھا کہ امیر المومنین آ رہے ہیں مدینے سے، امیر المومنین آ رہے ہیں مدینے سے۔ سب لوگ دیکھنے کے لیے باہر کھڑے ہو گئے تھے، لیکن امیر المومنین کس شان سے آ رہے ہیں؟ وہ اپنے ایک غلام کو لے کر اپنے گھوڑے کے ساتھ جا رہے ہیں۔ کیا کمال کی عدالت ہے عمر فاروق کی، اپنے غلام سے مدینے سے ہی طے کر کے چل رہے ہیں، 1 میل میں گھوڑے پر بیٹھوں گا تو چلے گا، اور 1 میل تو بیٹھے گا اور میں چلوں گا۔ پورا سفر آقا اور غلام ایسے چلتے رہے، کبھی حضرت عمر رسی پکڑ کر چلتے، کبھی وہ غلام رسی پکڑ کر چلتا تھا۔ اور اتفاق ایسا کہ بیت المقدس جب قریب آیا، لوگ وہاں استقبال کے لیے کھڑے ہیں، اور گھوڑے پر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی۔ غلام نے کہا کہ حضور اب تو میں اتر کر چلتا ہوں، آپ بیٹھے۔ کہا نہیں، عدل تو عدل ہے، انصاف، تیری باری ہے تو بیٹھے گا، میں رسی پکڑ کر چلوں گا۔ رسی پکڑ کر چل رہے ہیں،
اور لوگوں میں ایک نعرہ لگا کہ امیر المومنین آ گئے، سب دوڑ کر کے اس گھوڑے کی طرف جا رہے ہیں جو گھوڑے پر سوار آ رہا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح جو صحابی موجود تھے پکار کر کہا، اے لوگوں، سواری پر بیٹھا ہوا وہ نہیں ہے امیر المومنین، رسی پکڑ کر جو آ رہا ہے وہ ہے امیر المومنین۔ دنیا نے پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا ہوگا۔ کہاں ہے وہ لینڈ کروزر والے لیڈر لوگ؟ کہاں ہے وہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان جانشینوں کی مثال لا کر کے دکھا دے؟ اسی لیے ہمارے ہندوستان میں ہی آپ کو میں کیا بتاؤں، مثال کے طور پر موہن داس کرم چند گاندھی جی، گاندھی کے یہ الفاظ ہیں، کہا کہ میں نے تاریخ پڑھا ہے، اگر لوگوں کو سیاست کرنے کے لیے، حکومت کرنے کے لیے میں کوئی مثال دے سکتا ہوں تو وہ ابو بکر اور عمر کی دے سکتا ہوں۔ لوگوں نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا ہے، احساس کیا ہے۔ انہوں نے جو دنیا کے سامنے منظر پیش کیے تھے وہ رسول اللہ کے غلاموں نے۔ سنو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی تھی اس کو میں سمیٹ رہا ہوں۔ لوگ جب آپ کو پکار کر امیر المومنین کہتے ہوئے قریب آئے تو آپ رو پڑے۔ یہ وہ وقت تھا حضرت عمر کا جب پورا عرب جو آج ہے، سعودی عرب جس کو کہتے ہیں، یہ عرب تھا، صرف عرب تھا، سعودی بعد میں بنا ہے۔ حجاز اور نجد دو علاقے تھے اور دونوں ملا کر کے عرب تھا، پھر یمن، پھر عراق، پھر ملک شام، اور پھر فلسطین، پھر مصر، 6 بڑی کنٹریاں جس کا کل رقبہ، کل ایریا اگر ملائیں گے تو تقریباً 17 لاکھ اسکوائر کلومیٹر، اور بعض میں ہے کہ 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت اتنا پھیلا ہوا تھا، اتنا پھیلا ہوا تھا، اتنی دور تک اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ اس وقت جب حضرت عمر فاروق بیت المقدس کے قریب آئے اور لوگوں نے آپ کو سراہنا شروع کیا امیر المومنین کہہ کر، آپ رو پڑے، اور اس کے بعد ایک تاریخی جملہ انہوں نے کہا تھا جو ہم سب کا بھی ہونا چاہیے، ہم سب کے لیے۔ آج میرا ٹاپک یہی ہے۔ حضرت عمر کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں لوگوں سے، اے لوگوں سنو، آج تم میرے نام کے نعرے لگا رہے ہو، میں اپنی حیثیت بتاتا ہوں، میری حقیقت بتاتا ہوں۔ میرا نام عمر ہے، میرے باپ کا نام خطاب ہے، میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں۔ بچپن میں مجھ سے 2 بکریاں نہیں سنبھالی جاتی تھی، میرے باپ مجھے بکریاں چرانے کے لیے بھیجتے تھے تو بکریاں ادھر سے ادھر ہو جاتی، اور جب بکریاں مجھ سے نہیں سنبھلتی تو روز میں اپنے باپ کے گھوسے کھاتا تھا، روز مجھے مار پڑتی تھی میرے باپ سے، بکریاں مجھ سے نہیں سنبھلتی تھی۔ اور آج تم دیکھ رہے ہو 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کا پورا رقبہ عمر تنہا اس کی نگرانی کرتا ہے۔ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے۔ کل ملا کر کے ایک ہی نقطہ ہے، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اگر حضور ہمارے ہو گئے تو پھر بچا کیا ہے؟ اسی لیے صحابہ کیا کہتے تھے پتہ ہے؟ سارے زخم کھاتے تھے، مصیبتیں اٹھاتے تھے، اور پھر مسکرا کر کے حضور سے یہ کہتے تھے، ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے، یا رسول اللہ ایک بار تم کہہ دو کہ تو ہمارا ہے۔ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات۔ صحابہ کرام بھی بڑے عقل کے ساتھ، بڑے عشق کے ساتھ مانگتے تھے، اور ایسی نگرانی مدینے میں بیٹھے ہوئے عمر فاروق ہیں۔ ملک شام کا ایک واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ملک شام مدینے سے ہزاروں کلومیٹر دور، ملک شام میں بیٹھی ہوئی ایک خاتون رات کو اپنی بیٹی سے کہتی ہے، دودھ میں پانی ملا کر کے بیچو تو تھوڑا زیادہ ہو جائے گا۔ بیٹی کہتی ہے، اماں عمر ابن خطاب کا دور ہے۔ کہاں ہے؟ مدینے میں بیٹھے ہوئے، اور لوگوں کے اندر عدل اور انصاف کرنے کی چاہ ہزاروں میل دور پر بھی ہے۔ تو حضرت عمر اس دن اعلان کرتے ہیں، آج جو بچپن میں 2 بکریوں کو نہیں سنبھال سکتا تھا،
36 लाख स्क्वायर किलोमीटर को तन्हा चलाता है, वो इसलिए नहीं कि खत्ताब का बेटा उमर है, इसलिए चलाता है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम उमर है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब जब किसी सहाबी से कहते कुछ चाहिए, कुछ मांगना है, तो उनका सलीका भी तो देखो मेरे अजीजों। तुम्हें अगर ऑप्शन दे दिया जाए तो जल्दी से क्या मांगोगे? हर एक के अपने मसले हैं, हर एक के मसले, जो जिस मसले में उलझा हुआ है वही मांग लेगा। अरे नौकरी नहीं लगती, 2 साल से भटक रहा हूं, नौकरी मिल जाए। किसी को छोकरी नहीं मिलती, वो मांग रहा है, या जो चाहिए वो नहीं मिलती, वो मांग रहा है। इसी में सारी दुनिया तुम्हारी, सारे अकल इसी के अंदर, दुनिया मांगने के लिए। और 4 दिन की अय्याशी, उसके बाद फिर पुरानी हो जाती है। जिस चीज की बेस दुनियावी मोहब्बत पर होती है, याद रखना, वो बहुत जल्दी पुरानी होती, उससे मोहब्बत भी कायम नहीं रह पाती। और जिस चीज की इब्तिदा अल्लाह की रजा पर होती है, वो दुनिया में भी सलामत रहती है, आखिरत में भी सलामत रहती, वो अल्लाह महफूज रखता है। और सहाबा क्या मांगते थे? एक सहाबी रात को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तहज्जुद के वक्त वजू करा रहे हैं। हुजूर ने खुश होकर के पूछा कि कुछ मांगना है तुम्हें, कुछ चाहिए? आप सोचो, मालिके जन्नत जब ये पूछ रहा हो कुछ चाहिए तुम्हें, कुछ मांगना है, साहबी रसूल ने क्या कहा? या रसूल अल्लाह, इतना चाहता हूं कि जन्नत में आपका हमनशीन बन जाओ। आप चाहिए, बस आपका साथ आप हो बस मेरे लिए। हुजूर ने फरमाया वजू करते हुए, अब गैर ज़ालिक, इसके अलावा भी कुछ और चाहिए? ये कौन कहता है जो पहला दे चुका हो तभी दूसरा पूछता है? मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह ने इसीलिए फरमाया, नबी मुख्तार कुल हैं, जिसे जो चाहे भरी जन्नत हिबा कर दे हैं। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसे जो चाहे अता। अरे वो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सच कहा है मेरे मुर्शिद ने, वो दम में जो चाहे, जिसे चाहे फरमा रवा कर दे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के मुतालिक ये कहा। सुनो, हुजूर ने दूसरी बार कहा कुछ और चाहिए। उस सहाबी ने अब ये सोचना था कि एक चीज तो मांगा और हुजूर ने दिया होगा, अब दूसरा भी कुछ मांग लूं, दूसरा कुछ और, माँ बाप, रिश्तेदार, बीवी, बच्चे, इनके लिए भी कुछ मांग लूं। नहीं, वो सहाबी हैं, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, दूसरी बार आप ऑप्शन दे रहे, फिर मैं ये चाहता हूं कि जन्नत में आपका साथ चाहिए। हुजूर ने फरमाया अब गैर ज़ालिक, इसके अलावा और भी कुछ चाहिए? यहां देने पर वो नबी मुख्तार अपनी झोलियां फैलाए हुए हैं, लब वाह हैं, आंखें हैं बंद, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। शेर समझ में आया? या आला हज़रत का शेर है, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, जितना मांगोगे सब पाओगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। इसका मतलब क्या है? ला का मतलब अरबी में नहीं, नहीं, मैं नहीं दूंगा, इसको क्या कहते हैं? ला। ला हुजूर की आदत है ही नहीं ला कहना, कभी हुजूर ला नहीं कहते, नहीं दूंगा, ये नहीं दूंगा। और अगर, आला हज़रत भी कैसे इश्क रखते थे, यहां हुजूर की बारगाह में ला तो नहीं कहा जाता और ये भी नहीं कहा जाता अगर तू कहेगा ये तो दूंगा, अगर तू ऐसा बनेगा तो दूंगा। हुजूर अगर पे देते ही नहीं, वहां जो आया जिस तरह मांगा भर भर झोली दे दी गई। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। अब सोचो, वो सहाबी को तीसरा ऑप्शन मिला है, अब भी तो कुछ और मांग सकते थे। तीसरी बार उस सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, मुराफक़तक फिल जन्नह, जन्नत में आपका साथ चाहिए।
کیونکہ وہ صحابی جانتے ہیں تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات. اگر حضور کو مانگ لیا ہے, حضور کا ساتھ مانگ لیا, تو ساری چیزیں تو اللہ یوں ہی دے دے گا, صدقے میں سب آ جائیں گی. یہ مانگنا وہ مانگنا فلاں مانگنا کیا ضرورت ہے؟ نبی جب کسی کا ہو جائے تو پھر کائنات اس کی ہے. نبی مختار کل ہے. صحابہ نے یہ سلیقہ دکھایا ہمیں, وہ حضور کا ساتھ مانگتے تھے. اسی لیے تو حضرت عمر بھی کس بات پر فخر کرتے تھے پتہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں قبر کے حالات سنائے کہ جب کسی کو دفن کر کے چلے جاتے تو دو فرشتے آتے, منکر نکیر, نیلی آنکھوں والے, کالے چہرے والے, جھنجھوڑ کر سوال کرتے تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, اور حضور کو دکھا کر پوچھتے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. تو وہ بہت سخت وقت ہوگا, منکر نکیر جب سوال کر رہے ہوں گے, بہت سارے تو ٹائیں ٹائیں فش ہو جائیں گے. ہاں یہ بات یاد رکھو, سوالات آج سب کو پتہ ہے, قبر میں جانے کے بعد بھول بھی جائیں گے. وہی یاد رکھے گا جس پر میرے مولا کا فضل ہوگا. ہاں میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, اپوزیشن والے بھول جاؤ گے. ہاں دو چیزوں میں تو بول سکتے ہو, دو چیزوں میں تو بول سکتے ہو, تمہارا رب کون ہے؟ اللہ, وہ بھی بولیں گے ہم بھی بولیں گے. تمہارا دین کیا ہے؟ فخر سے بولیں گے میرا دین اسلام ہے. جب حضور کو دکھا کر پوچھیں گے, اور فرشتے بھی سوال کا دیکھو وہاں پر ایک دم ٹائپ ہی بدل گیا ہے, انداز بدل گیا ہے. دو سوالوں میں تو فرشتے پوچھ رہے ہیں تیرا رب کون ہے, کون تھا نہیں پوچھا. کیا پوچھا؟ کون ہے, تو کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے. پھر دوسرا بھی فرشتوں نے یہی پوچھا تیرا دین کیا تھا, نہیں تیرا دین کیا تھا نہیں پوچھا, تیرا دین کیا ہے, تو بولتا ہے میرا دین اسلام ہے. لیکن تیسرے پہ آ کر فرشتے بدل دیتے ہیں. ما کنت تقول فی حق هذا الرجل, حضور کو دکھا کر پوچھتے ہیں یہ کون ہے, نہیں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. بدل گیا سوال. اگر فرشتے وہاں بھی یہ پوچھتے یہ کون ہے, تو سب بولتے ہیں اب تو دیکھنا ہے کیا یہاں پر کوئی مجال ہے کہ انکار کرے, اب تو پھنسا ہے, بولے گا ہر کوئی بولے گا. لیکن فرشتے وہ نہیں پوچھ رہے یہ کون ہے, بلکہ یہ پوچھتے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. یہی کہے گا کہ ان کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں تھا, یہی کہے گا جو آج چیمی گوئیاں کرتا رہتا ہے, دلیلیں کہاں ہیں, وہ کہاں ہیں, یہ کہاں ہے. میرے عزیزوں اسی لیے دامن تھام لو اعلیٰ حضرت کا. قبر کے سوالات بھی پکے تمہاری گٹھی میں پلا کر کے گیا بریلی کا عاشق. جب فرشتے یہ پوچھیں گے کیا کہتا تھا, تمہارے پاس اتنے الفاظ ہیں کیا کیا نہیں کہو گے. میں تو یہ کہتا تھا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا اللہ رے تیرے جس میں منور کی تابشیں, اے جانے جاں میں جانے. اور اتنا ہی نہیں کہتے تھے فرشتوں سنو, اور ہم کیا کہتے تھے, سب سے اعلیٰ وہ اولا, سب سے بالا وہ والا. ہاں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالیں, شمع وہ لے کر آیا. فرشتوں رکو, ہم یہ بھی کہتے تھے ان کے بارے میں زمین و زمان تمہارے, مکین و مکان, چنین و چنا, بنے دو جہاں. ارے ہم تو ان کے بارے میں یہ بھی کہتے تھے دہن میں زبان, بدن میں ہے جان. ہم آئے یہاں اور اٹھے بھی وہاں, لبیک یا رسول اللہ. یہ صدقہ ہے بریلی والے عشق کا. میرے عزیزوں یہاں یہ جو سوالات کا جو سیشن چلا, اب سنو حضور پاک, میں جو بات کہہ رہا تھا اس کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا تم کیا کہو گے عمر جب فرشتے سوال کریں گے, تم کیا جواب دو گے. یہ بڑا اہم سوال ہے نا. حضرت عمر کہتے ہیں یہ تو بڑا سخت مسئلہ ہوگا 3 سوالوں کا جواب دینا. لیکن وہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج جو میں آپ سے محبت کرتا ہوں میرے مرنے کے بعد قبر میں بھی یہ محبت سلامت رہے گی. کیسا سوال ہے. حضرت عمر نے حضور سے پوچھا, میرے آقا نے فرمایا ہاں عمر
دنیا والوں کی محبت موت تک ختم ہو جاتی ہے، مجھ سے جو محبت کرتا ہے وہ حشر تک بھی باقی رہتی ہے۔ تب حضرت عمر نے جھوم کر کے کہا یا رسول اللہ، قبر میں اگر آپ کی محبت ساتھ ہے تو پھر یہ معاملہ میرے اوپر چھوڑ دے، میں خود نپٹ لوں گا۔ تو تم جو ہو رسول اللہ، صحابہ کا ایک نعرہ تھا یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے نبی اگر آپ ہیں تو پھر ہر مصیبت چھوٹی ہے، ہر مصیبت چھوٹی ہے۔ آ جاؤ اے نوجوانوں، آج اللہ تعالیٰ نے تمہیں جس امت میں پیدا کیا اس امت پہ فخر کرو، حضور کی امت میں بنائے اس پہ فخر کرو، اور اپنی پیشانیوں کو سنبھالو، اپنی زبانوں کو سنبھالو، اپنے ہاتھوں کو سنبھالو، اپنے جسم کو سنبھالو، اپنی آنکھوں کو سنبھالو۔ یہ تمہاری آنکھیں عیاشیوں کے لیے نہیں ہیں، یہ تمہاری آنکھیں بے حیائی دیکھنے کے لیے نہیں ہیں۔ تم رات کی تاریکیوں میں اپنے موبائل کی اسکرین پر گندی چیزیں دیکھنے کے لیے اگر اپنی آنکھیں استعمال کرتے ہو تو تف ہے اور لعنت ہے۔ اپنی آنکھوں کو بچاؤ آوارہ ہونے سے، تم غلام مصطفیٰ ہو، بلکہ آنکھوں کو ملتے ہوئے روز رات کو یوں کہو میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے۔ تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، یہ تمنا کرو میرے عزیزو۔ اور کیوں نہیں، وہ نبی جب عطا کرنے پر آتے ہیں تو غلاموں کی نیکیاں دیکھ کر کے نہیں نوازتے، غلاموں کے دلوں کی محبت دیکھ کر کے نوازتے ہیں، دیکھ کر کے نوازتے ہیں۔ مجھے یاد ہے مدینہ طیبہ میں عورتیں جو سلام کرنے کے لیے حضور کی جالیوں کے پاس جاتی ہیں، سنا ہے بہت ساری عالمائیں مبلغائیں بڑی بڑی علم والی عورتیں بھی کھڑی تھیں اور سلام پیش کر رہی تھی حضور کو اچھے اچھے الفاظ سے، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، یا رحمت للعالمین، یا راحت للعاشقین، یا مراد المشتاقین، یا شمس العارفین، یا سراج السالکین، حضور کے لقب ہے۔ لیکن ایک دیہات کی گاؤں کی بوڑھی عورت کھڑی تھی، انگوٹا چھاپ، کچھ نہیں پڑا تھا لیکن ہے تو حضور کی غلام۔ جب جالیوں کے قریب کھڑی یہ سلام سن رہی تھی دوسروں کا تو جذبات بے قابو ہو گئے اور اندر سے غم امڑ آیا، آنکھیں ڈبڈبا گئی، رونے لگ گئی۔ کاش میں بھی پڑھی لکھی ہوتی تو حضور کو کچھ اچھا سلام کرتی۔ یہ میری بہنیں ہیں جو آج حضور کو اچھے القاب سے سلام پیش کر رہی، تف ہے میری جہالت پر، لعنت ہے میرے بے پڑھے لکھے پر۔ اور اس کے بعد دل اتنا بھر آیا کہ وہاں رکنے کی ہمت نہیں ہوئی، روتی ہوئی اپنے آنچل سے آنسو پوچھتے ہوئے حضور کو اشارہ کر کے صرف اتنا کہا یا رسول اللہ، بے پڑھی لکھی آئی ہے، جاہل عورت آپ کے دربار میں آئی ہے، کچھ آتا نہیں، صرف اتنا آتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، بس اتنا کہہ سکتی ہوں۔ روتی روتی واپس چلی گئی اور اپنے کمرے میں جا کر بہت روئی۔ کس بات پر؟ کہ بچپن میں پڑھی لکھی ہوتی تو حضور کو اچھا سلام کر سکتی تھی۔ میں افسوس کر رہی ہوں اپنی زندگی پر کہ جہالت نے میرا بڑھاپا لا دیا، اور جس نے نشہ سے اپنی یہ حالت کر لی ہو اس نے اپنے نبی پاک کو کیسی تکلیف پہنچائی، حضور پر کیا گزرتی ہوگی تمہاری ان حالت کو دیکھ کر کے۔ سوچا کبھی جو رسول رات رات بھر کھڑے ہو کر تیرے لیے دعا کرتے ہو، کیا تو اپنی زندگی کو ان عیاشیوں میں گزارے گا؟ وہ نوجوان رو پڑا، بہت رویا۔ اس کے بعد ایسی تو محفلیں بہت آتی ہیں لیکن میں نے دیکھا زندگی بدلتے ہوئے بھی۔ میرے عزیزوں، اس ایک نوجوان کو میں نے دیکھا صرف 3 مہینے کے اندر 8 سال کی پچھلی قضا نمازیں پوری کر چکا تھا۔ 8 سال کی نمازیں، صبح سے لے کر شام تک مصلی پر۔ اور پھر وہ یہ کہتا تھا شاید میرے رب نے مجھے اسی کام کے لیے اندر رکھا ہے کہ میں اپنے نبی کو پہچان لوں، آپ ذریعہ بنے مجھے میرے نبی تک پہنچانے کا۔ آج بھی میں یہ احساس کرتا ہوں ہم سب کی ڈور بندھی ہوئی ہے مدینے کے تاجدار سے، میں اسی ڈور کو پکڑنا چاہتا ہوں۔ جو ہزاروں نوجوان مجھے سننا چاہتے ہیں میں جانتا ہوں وہ اس لیے کہ ان کی نسیں مجھ سے نہیں جڑی ہیں، آمینہ کے لال سے جڑی ہوئی ہے۔ ہم ان کی بات کرتے ہیں تو ان کی رگ پھڑکنے لگتی ہے۔ سچ بتاؤ
کہ ہماری گفتگو سنتے ہوئے، حضور کی محبت کی بات سنتے ہوئے دل ہچکولے نہیں کھاتا تمہارا، تمہاری نسیں نہیں پھڑکتی؟ وہ میری زبان کا کمال نہیں جو تمہارا تعلق مصطفیٰ کریم کی ذات سے ہے۔ جب کسی کے محبوب کو چھیڑا جائے تو پھر اس کا پورا جسم کا خون گرم ہونے لگتا ہے۔ یہی تم سب کی کیفیت ہے۔ جتنے لوگ مجھے سنتے ہیں میں جانتا ہوں ان کے دلوں میں میرے نبی کی محبت ہے، اسی لیے جب یہ باتیں سنتے ہیں تو ان کا جسم گرم ہوتا ہے اور رگیں پھڑکنے لگتی ہیں، اور میں اسی کو واپس پھر لانا چاہتا ہوں۔ یہ اگر چنگاری شعلہ بن جائے جو تمہارے دلوں کے اندر موجود ہے تو پھر کیا کمال کی بات ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دھر میں نام محمد سے اجالا کر دے۔ جس طرف تم گزرو گے خوشبوئیں تمہیں لوگوں کو یہ بتائیں گی کہ گزرنے والا مدینے کا غلام جا رہا ہے۔ آ جاؤ آج کی اس رات یہ طے کر کے اٹھو کہ جینا ہے تو میرے نبی کی مرضی کے مطابق جینا ہے انشاءاللہ۔ اور جتنی بے حیائیاں اور برائیاں ہم سے یا ہمارے دوستوں سے سرزد ہوئی ان کو دور کرائیں گے اور ماحول میں لے آئیں۔ جتنی زندگی بچی ہے جانا ہے نا حضور کو منہ دکھانے کے لیے، قبر میں حضور کا دیدار کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ ارے سج سور کر کے ہم بھی ایک دن جائیں گے۔ آج قبرستان والوں کو دیکھ کر کیا ہے، زیارت کر کے آئے، وہ اپنی قبروں میں ہوں گے، ہو سکتا ہے کچھ گناہوں کی وجہ سے کچھ لوگ سزا پا رہے ہوں، لیکن آج ہم رحمت الہی سے امید یہ کرتے مولا ان سب کی قبروں پر آج رحم و کرم کی بارشیں فرمائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج رب تبارک و تعالی ان کی قبروں میں جلوہ رسول عطا فرمائے، اور ہماری بھی قبروں میں ہوگا انشاءاللہ، ہوگا انشاءاللہ۔ اسی لیے ہم کو ہمارے گھر والے سجا کر کے بھیجتے ہیں، اچھے کپڑے پہنا کر بھیجتے ہیں، صاف سفید لباس کفن کا، عطر بھی لگاتے ہیں، سرما بھی لگاتے ہیں، پھول بھی چڑھاتے ہیں، جیسے دولہے کو سجاتے ہیں۔ مردے کو کیوں سجا رہے ہیں؟ وہ قبر میں جا رہا ہے، مٹی میں جا رہا ہے، لیکن بزرگوں نے فرمایا اس لیے سجاتے ہیں کہ وہ اپنے نبی کو دیکھنے جا رہا ہے، حضور کی زیارت کرنے جا رہا ہے، جانا ہے حضور کو چہرہ دکھانا ہے، تو وہ چہرہ بنا تو لو جلدی سے، اور جب جاؤ تو فرشتے جس وقت اٹھائیں گے تو ہم انتظار ہی کر رہے ہوں گے، ہم انتظار ہی کر رہے ہوں گے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہوں گے۔ اور بعض لوگوں کی قبروں کا حال تو یہ بتایا گیا، اللہ اکبر، اللہ ہمیں ان قبروں میں بنائے کہ بزرگوں نے فرمایا بعض مومنین کی قبروں کا حال تو یہ ہے منکر نکیر بعد میں آئیں گے، پہلے رسول اللہ پہنچ چکے ہوں گے۔ اور پھر وہی مومن یہ کہہ سکتا ہے جب فرشتے اس کو پوچھ رہے ہوں بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، وہ تو پہلے سے آئے ہوئے ہیں، پھر فرشتے پوچھیں گے تو یہی تو کہے گا وہ مومن، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، لبیک